السلام علیکم۔ آج کی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تشبیہ۔ یہ ایک آسان اور انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تشبیہ کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، مثالیں اور ارکان تشبیہ کیا ہوتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد کسی چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں اسے۔ مثلاً نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھری گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ گلاب کی پنکھری جو ہے وہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھری کہہ رہا ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اسی طرح علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ بھی تشبیہ ہے۔ یہ تشبیہ ہوگی۔ اب ہم کرتے ہیں ارکان تشبیہ۔ ارکان تشبیہ کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 1 پہ ہے مشبہ، نمبر 2 پر ہے مشبہ بہی، اور نمبر 3 پر ہے وجہ شبہ، نمبر 4 پر حروف تشبیہ، اور نمبر 5 پر غرض تشبیہ۔ آئے ہم انہیں ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ مشبہ۔ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ مثلاً بچہ مشبہ ہے اور محبوب کے ہونٹ مشبہ ہے۔ جس میں ہم پڑھا کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، جو بچہ ہے وہ مشبہ ہے، اور نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھری گلاب کی سی ہے۔ محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ مشبہ ہے۔ یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جائے، کہ مشبہ بہی وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے مشبہ بہی کہلاتا ہے، یعنی جس سے تشبیہ دی جائے۔ مثلاً بچے کو چاند سے تشبیہ دی گئی اور محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھری سے، یہ مشبہ بہی ہے۔ اب نمبر 3 پہ ہے، یہ نمبر 2 تھا۔ نمبر 3 پہ ہے وجہ شبہ۔ اس سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یعنی بچے کی خوبصورتی واضح کرنے کے لیے چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور محبوب کے ہونٹوں کے ملائم پن کو ظاہر کرنے کے لیے گلاب کی پنکھری سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب جو ہے چوتھا وہ ہے حروف تشبیہ۔ وہ لفظ جو کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ حروف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً شعر میں ہے نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھری گلاب کی سی ہے۔ جو کی سی ہے یہ حروف تشبیہ ہے۔ اور بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، جو طرح ہے وہ کیا ہے، حروف تشبیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو حروف تشبیہ ہوتے ہیں وہ میں نے چند ایک لکھے ہیں، آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہو بہو، مثل گویا، صورت، جوں، سا، جیسا، مانند، مثال وغیرہ، یہ حروف تشبیہ ہیں۔ حروف تشبیہ کو ادوات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر وہ MCQs میں پوچھ لیتا ہے۔ 5ویں پر ہے غرض تشبیہ، یعنی کہ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے وہ غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ اب بچے کی جو خوبصورتی ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی ہے، اسے کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ اب مثالوں کی طرف آتے ہیں، جیسا کہ ہے کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس میں جو ہے پہلے شعر میں جو شبنم ہے اس کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جب صحرا سبزے پر شبنم گرتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موتی ہیں۔ اب دوسرے شعر پہ کہتا ہے کہ نفس کی عمد و شد ہے نماز اہل حیات، جو یہ قضا ہو تو اے غافل و قضا سمجھو۔ یہ ذوق کا شعر ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ جو انسان کے سانس لینے کا عمل ہے وہ ایسے ہے جیسے نماز کا عمل ہے۔
اگر سانس لینے کا عمل رک جائے، قضا ہو جائے، تو پھر اسے قضا سمجھو، انسان مر جاتا ہے۔ یہ ایک مجموعی شکل کو دوسری مجموعی شکل سے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی مزید اشعار ہیں جن میں ہم تشبیہ کو دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھری گلاب کی سی ہے، اور مزید جو آپ کر لیں اس میں وقت پیری شباب کی باتیں ایسے ہیں جیسے خواب کی باتیں، تشبیہ رگے گل سے انہیں دوں تو ہے زیبا، ڈورے ہیں کرے آنکھوں کے ارش کے کمر سرخ۔ یہ تھی ان تمام مثالوں میں تشبیہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا، ہم نے اس میں تشبیہ جانا کیا ہے اور غرض تشبیہ جانا کیا ہے، اور مثالوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔